ہشام کے باپ صبح بن جرہ کے وہم و گماں میں بھی یہ نہیں تھا کہ وہ امیر اور شاہی خاندان کے افراد کی تدفین کی تقریبات میں شرکت کے لیے جب بحرین پہنچے گا تو بادشاہت کا ہما اس کے سر پر آن بیٹھے گا۔ بحرین کی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس میں ولی عہد کو برطرف کرتے ہوئے بادشاہت کے حقداروں کی فہرست میں بہت نیچے کے نمبر پر براجمان صبح کو اکثریتی تائید سے بحرین کا نیا امیر نامزد کر دیا گیا تھا۔ اس عہدے پر اسے وقتی طور پر فائز کیا گیا تھا، مگر اگلے چند ہفتوں میں کونسل نے اس حوالے سے حتمی فیصلہ بھی کر دیا تھا۔ ولی عہد کی نامزدگی کونسل کے اگلے اجلاس تک کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ یہی وہ خبر تھی جو رئیسہ کو حمین نے سنائی تھی۔ خبر اتنی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھی کہ رئیسہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا، لیکن جب اسے یقین آیا تو وہ پرجوش ہو گئی۔ اور اب بری خبر کیا ہے وہ بھی سنا دو، اس نے حمین سے پوچھا تھا۔ ہشام اور تمہاری شادی میں اب بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، صرف اس کے خاندان کی طرف سے نہیں، پورے شاہی خاندان کی طرف سے، حمین نے بنا کسی تمہید کے کہا۔ وہ فکرمند ہونے کے باوجود خاموش ہو گئی تھی۔ ہشام سے اس کی ملاقات امریکہ واپسی کے دوسرے دن ہی ہو گئی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بے فکر، لاپرواہ، اپنے باپ کے بدلے جانے والے اسٹیٹس کے بارے میں زیادہ دلچسپی نہ دکھاتا ہوا۔ اس کا خیال تھا اس کے باپ کو ملنے والا وہ عہدہ وقتی تھا۔ چند ہفتوں کے بعد کونسل اس کے باپ کی جگہ شاہی خاندان کے ان افراد میں سے کسی کو اس عہدے پر فائز کرے گی جو جانشینی کی دوڑ میں اس کے باپ سے اوپر کے نمبر پر تھے۔ تم نے اپنی فیملی سے بات کی؟ اس نے چھوٹتے ہی رئیسہ سے وہی سوال کیا تھا جس کے حوالے سے وہ فکرمند تھی۔ حمین سے بات ہوئی میری، اور حمین نے پاپا سے بھی بات کی ہے، لیکن پاپا کو ہمارے حوالے سے پہلے ہی کچھ اندازہ تھا۔ انہوں نے کہا ہے وہ مجھ سے اس ایشو پر آمنے سامنے بات کریں گے، لیکن حمین تم سے ملنا چاہتا ہے، رئیسہ نے اسے بتایا۔ حمین ہشام سے چند بار سرسری انداز میں پہلے بھی مل چکا تھا، لیکن یہ پہلی بار تھا کہ حمین نے خاص طور پر اس سے ملنے کی فرمائش کی تھی۔ مل لیتا ہوں، میں تو اتنا مصروف نہیں رہتا، وہ رہتا ہے، تم اس سے پوچھ لو کہ کب ملنا چاہے گا، ہشام نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے کہا تھا۔ تمہاری فیملی کو میری اڈاپشن کا پتہ ہے؟ اس بار رئیسہ نے بالآخر اس سے وہ سوال کیا تھا جو بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ نہیں، میری کبھی ان سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہشام اس کی بات پر چونکا تھا۔ انہیں اعتراض تو نہیں ہوگا کہ میں اڈاپٹیڈ ہوں؟ کیوں اعتراض ہوگا؟ میرا نہیں خیال کہ میرے پیرنٹس اتنے تنگ نظر ہیں کہ اس طرح کی باتوں پر اعتراض کریں گے، ہشام نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں اپنے والدین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ حمین سے اس کی ملاقات 2 ہفتے بعد طے ہوئی تھی، مگر اس سے پہلے ہی ہشام کو ایک بار پھر ایمرجنسی میں بحرین بلایا گیا تھا۔ اس کے باپ کی کونسل نے متفقہ فیصلے سے امیر کے طور پر توثیق کر دی تھی، اور ہشام بن صبح کو بحرین کا نیا ولی عہد نامزد کر دیا گیا تھا۔ ایک خصوصی طیارے کے ذریعے ہشام کو بحرین بلایا گیا تھا، اور وہاں پہنچنے پر یہ خبر ملنے پر اس نے سب سے پہلے فون پر رئیسہ کو یہ اطلاع دی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا، رئیسہ چاہتے ہوئے بھی خوش نہ ہو سکی۔ وہ ایک عام آدمی سے یکدم ایک خاص آدمی ہو گیا تھا۔ حمین کی باتیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ ہشام بہت جلدی میں تھا، ان دونوں کے درمیان صرف 1 منٹ کی گفتگو ہو سکی تھی۔ فون بند ہونے کے بعد رئیسہ کے لیے سوچ کے بہت سارے در کھل گئے تھے۔ وہ پریوں کی کہانیوں پر یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس نے جس فیملی میں پرورش پائی تھی وہاں کوئی پریوں کی کہانی نہیں تھی۔
وہاں اتفاقات اور انقلابات نہیں تھے، کریئر، زندگیاں، نام، سب محنت سے بنائی جا رہی تھیں، اور رئیسہ سالار کو اپنے سامنے نظر آنے والی وہ پریوں کی کہانی بھی ایک سراب لگ رہی تھی۔ وہ ایک عرب امریکن سے شادی کرنا چاہتی تھی، ایک عرب بادشاہ سے نہیں۔ اسے آسائشات کی ہوس نہیں تھی، اور اس کی زندگی کے مقاصد اور تھے، اور چند دن پہلے تک اس کے اور ہشام کی زندگی کے مقاصد ایک جیسے تھے۔ اب وہ لمحے بھر میں ریل کی پٹری کے دو ٹریک نہیں رہے تھے، مخالف سمت میں جانے والا ایک دوسرا ٹریک ہو گئے تھے۔ وہ بہت غیر جذباتی ہو گئے، اب حمین کی اس گفتگو کو یاد کر رہی تھی جو اس نے ہشام کے حوالے سے کی تھی، اور وہ تب کی تھی جب وہ ولی عہد نہیں بنا تھا۔ اسے اب جاننا تھا کہ حمین ہشام کے بارے میں اب کیا سوچتا ہے۔ ہشام کے حوالے سے یہ خبر بھی حمین نے ہی اسے اسی رات دی تھی جب وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے کے لیے مونٹریال میں تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے جواباً حمین کو ٹیکسٹ کیا۔ مجھے تمہیں مبارکباد دینی چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ جواباً ٹیکسٹ آیا تھا۔ وہ اس کے مزاج سے واقف تھا۔ وہ مسکرا دی۔ تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے جواباً پوچھا۔ افسوسناک خبر ہے۔ جانتی ہوں۔ اس نے حمین کے ٹیکسٹ پر اتفاق کیا۔ جواباً اس کی کال آنے لگی تھی۔ اتنا بھی اپسیٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ حمین نے ہلو سنتے ہی بڑے خوشگوار لہجے میں اس سے کہا تھا۔ وہ اس کی آواز کا ہر انداز پہچانتا تھا۔ نہیں، اپسیٹ تو نہیں ہوں، بس یہ سب غیر متوقع ہے۔ اس لیے رئیسہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میرے لیے غیر متوقع نہیں ہے یہ، مجھے اندازہ تھا اس کا، اس نے جواباً کہا تھا۔ تو پھر اب؟ رئیسہ نے ایک بار پھر ادھورے جملے میں اس سے مسئلے کا حل پوچھا۔ تم نے کہا تھا تم اس پروپوزل کے حوالے سے بہت زیادہ جذباتی نہیں ہو۔ حمین نے اطمینان سے لمحے بھر میں تصویر کا سیاہ ترین پہلو سے دکھایا، یعنی ہشام کو بھول جانے کا مشورہ دیا۔ تم واقعی ایسا سوچ رہے ہو؟ رئیسہ کو جیسے یقین نہیں آیا۔ تمہیں لگتا ہے میری اور اس کی شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شادی صرف تمہارے ساتھ ہو اور تمہارے ساتھ ہی رہے، یہ میرے لیے زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ عرب بادشاہ حرم رکھتے ہیں۔ حمین نے اسے جتایا تھا۔ تصویر کا ایک اور رخ اسے دکھایا جو اس نے ابھی دیکھنا بھی شروع نہیں کیا تھا۔ میں جانتی ہوں، اس نے مدھم آواز میں کہا، پھر اگلے ہی جملے میں جیسے اس کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہشام کے باپ نے شاہی خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کبھی نہیں کی۔ وہ امریکہ میں سفیر رہے ہیں، بادشاہ کبھی نہیں رہے۔ حمین نے ترکی بترکی کہا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا۔ سو اٹس آل اوور؟ اس نے بالآخر حمین سے پوچھا۔ حمین کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ پہلی محبت تھی جو اس نے کبھی نہیں کی تھی، مگر اس نے پہلی محبت کا انجام بہت بار دیکھا تھا، اور اب رئیسہ کو اس انجام سے دو چار ہوتے دیکھ کر اسے دلی تکلیف ہو رہی تھی۔ تمہارا دل تو نہیں ٹوٹے گا؟ وہ بے حد فکر مند انداز میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ رئیسہ کا دل بھر آیا۔ ٹوٹے گا، لیکن میں برداشت کر لوں گی۔ رئیسہ نے بھررائی آواز میں اپنی آنکھوں میں آئی نمی پونچھتے ہوئے کہا۔ حمین کا دل اور پگھلا۔ ساری دنیا میں تمہیں یہی ملا تھا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے رئیسہ سے کہا تھا۔ مسئلہ شادی نہیں ہے رئیسہ، مسئلہ آئندہ کی زندگی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس رشتے میں۔ حمین نے ایک بار پھر اس کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود جیسے اس کا دکھ کم کرنے کی کوشش کی تھی۔
وہ خاموش ہو گئی۔ کال ختم ہو گئی تھی، مگر ہشام نہ رئیسہ کے ذہن سے نکلا تھا نہ ہی حمین کے۔ اگلے دن کے اخبارات نہ صرف بحرین کے نئے امیر اور ولی عہد کی تصویروں اور خبروں سے بھرے ہوئے تھے، بلکہ ان خبروں میں ایک خبر نئے ولی عہد ہشام بن صبح کی منگنی کی بھی تھی، جو بحرین کے ہلاک ہونے والے امیر کی نواسی سے طے پا رہی تھی۔ وہ خبر حمین اور رئیسہ دونوں نے پڑھی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کی تھی۔ کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ اگلی صبح تھی۔ ساری رات لاک اپ میں جاگتے رہنے کے بعد وہ ناشتے کے بعد کافی کا ایک کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، جب ایک آفیسر نے لاک اپ کا دروازہ کھولتے ہوئے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا، اور کارڈ پر لکھا ہوا نام دیکھ کر عائشہ عابدین کا دل چاہا کہ کاش وہاں کوئی سوراخ ہوتا تو وہ اس میں گھس کر چھپ جاتی۔ پتہ نہیں اس شخص کے سامنے اسے اب اور کتنا ذلیل ہونا تھا۔ دنیا سے غائب ہو جانے کی خواہش اس نے زندگی میں کئی بار کی تھی، لیکن شرم کے مارے اس نے پہلی بار کی تھی۔ وہ پولیس آفیسر کے ساتھ وہاں آئی تھی، جہاں وہ ایک اٹارنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس کی رہائی کے کاغذات لیے، جس پر اب صرف اس کے دستخط ہونے تھے۔ جبرائیل اور اس کے درمیان رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا، ایک دوسرے سے نظریں ملائے بغیر۔ پھر اس اٹارنی سے اس کی بات چیت شروع ہو گئی تھی، کاغذات، دستخط، اور پھر اسے رہائی کی نوید دے دی گئی تھی۔ بے حد خاموشی کے عالم میں وہ دونوں بارش کی ہلکی پھوار میں پولیس اسٹیشن سے باہر پارکنگ میں گاڑی تک آئے تھے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، میری وجہ سے بار بار آپ کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نسا کو آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کچھ نہ کچھ انتظام کر لیتی، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اس کے برابر بیٹھے عائشہ نے پہلی بار اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بے حد شائستگی سے جبرائیل کی طرف دیکھے بغیر اسے مخاطب کیا تھا۔ جبرائیل نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے جملے میں وہ آخری بات نہ ہوتی تو وہ نساء کی اس بات پر کبھی یقین نہیں کرتا کہ وہ ذہنی دباؤ میں تھی۔ وہ اپنے خلاف پیرنٹل نیگلیجنس کے تحت فائل ہونے والے قتل کے ایک الزام کو معمولی بات کہہ رہی تھی۔ آپ نے کچھ کھایا ہے؟ جبرائیل نے جواب میں بڑی نرمی سے اس سے پوچھا تھا۔ عائشہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اب اسے بتانے لگی تھی کہ وہ کسی قریبی بس اسٹاپ یا ٹرین اسٹیشن پر اسے ڈراپ کر دے تو وہ خود گھر پہنچ سکتی تھی۔ جبرائیل نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی ہدایت سنی اور ٹھیک ہے کہہ دیا، مگر وہ وہاں رکا نہیں تھا جہاں وہ اسے ڈراپ کرنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ وہ سیدھا اس کے گھر پہنچ گیا تھا، اس بلڈنگ کے سامنے جہاں اس کا اپارٹمنٹ تھا۔ عائشہ نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اسے اس کے گھر کا ایڈریس کیسے پتہ چلا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر کے گاڑی سے اترنے لگی تو جبرائیل نے اس سے کہا، کافی کا ایک کپ مل سکتا ہے؟ وہ ٹھٹکی اور اس نے پہلی بار جبرائیل کا چہرہ دیکھا۔ گھر پر کافی ختم ہو چکی ہے، میں کچھ ہفتوں سے گروسری نہیں کر سکی، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ میں چائے بھی پی لیتا ہوں۔ جبرائیل نے اسے پھر روکا۔ میں چائے نہیں پیتی، اس لیے لائی بھی نہیں۔ عائشہ نے اس بار اسے دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ پانی تو ہوگا آپ کے گھر میں؟ جبرائیل اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور اس نے گاڑی کی چھت کے اوپر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس بار عائشہ اسے صرف دیکھتی رہی تھی۔ اس کا اپارٹمنٹ اس قدر صاف ستھرا اور خوبصورتی سے سجا ہوا تھا کہ اندر داخل ہوتے ہی جبرائیل چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا تھا۔ جن حالات کا وہ شکار تھی وہ وہاں
کسی اور طرح کے منظر دیکھنے کی توقع کر رہا تھا۔ آپ کا ذوق بہت اچھا ہے، وہ عائشہ سے کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ عائشہ نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اپنا لانگ کوٹ اتارتے اور دروازے کے پیچھے لٹکاتے ہوئے وہ لاؤنج میں سیدھا کچن ایریا کی طرف گئی۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے ایک کیبنٹ کھول کر کافی کا جار نکال لیا تھا اور پھر پانی گرم کرنے لگی۔ جبرائیل لاؤنج میں کھڑا اس جگہ کا جائزہ لے رہا تھا جہاں آنے والا کوئی شخص بھی یہ جان جاتا کہ اس گھر میں ایک بچہ تھا جو اس گھر میں رہنے والوں کی زندگی کا محور تھا۔ لاؤنج میں بنے پلے ایریا میں اسفن کے کھلونے پڑے ہوئے تھے۔ دیواروں پر جگہ جگہ عائشہ اور اس کی تصویریں۔ جبرائیل نے نظر چرا لی تھی۔ پتہ نہیں اس گلٹ کو وہ کیا کہتا اور اس کا کیا کرتا جو بار بار عائشہ عابدین کے بچے کے حوالے سے اسے ہوتا تھا۔ اس نے مڑ کر عائشہ کو دیکھا تھا۔ وہ بے حد میکینکی انداز میں اس کے لیے کافی کا ایک کپ تیار کر رہی تھی، یوں جیسے وہ کوئی ویٹرس تھی، پورے انہماک سے ایک ایک چیز کو ٹرے میں سجاتے اور رکھتے ہوئے، باقی ہر چیز سے بے خبر، اس بات سے بھی کہ وہاں جبرائیل بھی تھا۔ وہ اب کافی کی ٹرے لے کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سینٹر ٹیبل پر کافی کے ایک کپ کی ٹرے رکھتے ہوئے وہ کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگی، شوگر؟ مجھے کافی کڑوی نہیں لگتی۔ جبرائیل اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ کریم، ملک؟ عائشہ نے شوگر پارٹ چھوڑ کر باقی دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جو ٹرے میں رکھی ہوئی تھیں۔ یہ بھی نہیں، مجھے کچھ دیر میں اسپتال کے لیے نکلنا ہے۔ جبرائیل نے اب مزید کچھ کہے بغیر وہ کپ اٹھا لیا تھا جو عائشہ نے میز پر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اس نے بڑی خاموشی سے کافی پی، کپ دوبارہ میز پر رکھا اور پھر اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر میز پر رکھتے ہوئے اس سے کہا، اسے آپ میرے جانے کے بعد کھولیں، پھر اگر کوئی سوال ہو تو میرا نمبر یہ ہے۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے ایک وزٹنگ کارڈ نکال کر میز پر اسی لفافے کے پاس رکھ دیا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں آپ سوال نہیں کرتی، مجھے فون بھی نہیں کریں گی، اس کے باوجود مجھے اسے پڑھنے کے بعد آپ کے کسی سوال کا انتظار رہے گا۔ عائشہ نے خاموشی سے میز پر پڑے اس لفافے اور کارڈ کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر کھڑے جبرائیل کو۔ دنیا میں ایسی تمیز اور تہذیب والے مرد کہاں پائے جاتے ہیں؟ اس نے سامنے کھڑے مرد کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا، اور اگر پائے جاتے تھے تو ان میں سے کوئی اس کا نصیب کیوں نہیں بنا تھا؟ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ جبرائیل کو اپارٹمنٹ کے دروازے پر چھوڑ کر آنے کے بعد اس نے اپنے اپارٹمنٹ کی کھڑکی سے جھانک کر پارکنگ کو دیکھا جہاں وہ ابھی کچھ دیر میں نمودار ہوتا، اور پھر وہ نمودار ہوا تھا، اور وہ تب تک اسے دیکھتی رہی جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا نہیں گیا۔ پھر وہ میز پر پڑے اس لفافے کی طرف آئی تھی۔ اس سفید لفافے کو اس نے اٹھا کر دیکھا جس پر اس کا نام جبرائیل کی خوبصورت طرز تحریر میں لکھا ہوا تھا، مس عائشہ عابدین۔ پھر اس نے لفافے کو کھول لیا۔ جبرائیل نے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کو بغور دیکھا۔ وہ اس سے چند سال بڑا لگتا تھا، ایک بے حد مناسب شکل و صورت کا، بے حد سنجیدہ نظر آنے والا مرد جو کلین شیو تھا۔ حالانکہ جبرائیل کے ذہن میں اس کا جو خاکہ تھا وہ ایک داڑھی والے مرد کا تھا۔ ویٹر ان کے سامنے کافی رکھ کر چلا گیا تو احسن سعد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے بارے میں آپ یقیناً بہت کچھ سن چکے ہوں گے میری سابقہ بیوی سے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تحقیر اور یقین تھا، اور ساتھ ہونٹوں پر ابھرنے والی ایک طنزیہ مسکراہٹ بھی۔ جبرائیل نے کچھ ایسا ہی جملہ
اس میسیج میں پڑھا تھا جو احسن سعد نے فون کالز پر اس سے رابطہ کرنے پر ناکامی پر اس کے لیے چھوڑا تھا۔ مجھے اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے۔ 6 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں کھڑے رہنے کے بعد اس کاغذ پر لکھی وہ تحریر پڑھتے ہی جبرائیل کا دماغ پل بھر کے لیے گھوم کر رہ گیا تھا۔ جس ریسیپشنسٹ نے ڈاکٹر احسن سعد کا وہ پیغام جبرائیل سکندر کے لیے نوٹ کیا تھا، اس نے وہ چٹ جبرائیل کو دیتے ہوئے بے حد عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک بے حد اہانت آمیز فکرہ تھا، اور اسے پڑھتے اور سنتے دیکھ کر کوئی بھی جبرائیل سکندر کے حوالے سے عجیب سے احساسات کا شکار ہوتا۔ اس کے باوجود کہ اس اسپتال میں جبرائیل بے حد صاف ستھرا ریکارڈ رکھنے والے چند نوجوان ڈاکٹرز میں سے ایک تھا۔ آر یو شور دس از فار می؟ جبرائیل ایک پاکستانی نام دیکھنے کے باوجود اس پیغام کو پڑھ کر اس ریسیپشنسٹ سے پوچھے بغیر رہ نہ سکا۔ نہ وہ احسن سعد کو جانتا تھا، نہ کسی سابقہ بیوی کو، اور یہ شخص اس سے ایمرجنسی میں ملنا چاہتا تھا۔ اسے لگا کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ اوہ یا آئی ایم پریٹی شیور، اس ریسیپشنسٹ نے جواباً کہا۔ جبرائیل الجھے ذہن کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گیا تھا، اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے وہیں کھڑے کھڑے احسن سعد کے اس نمبر پر کال کی جو اس چٹ پر لکھا ہوا تھا۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی، یوں جیسے وہ اسی کے انتظار میں تھا، اور جبرائیل کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے جبرائیل کا نام لیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد جبرائیل نے یس کہا۔ مجھے آپ سے فوری طور پر ملنا ہے، میں کچھ دن کے لیے یہاں ہوں اور پھر چلا جاؤں گا، احسن سعد نے جلدی سے کہا۔ مگر آپ مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ چٹ کے اس پیغام کے باوجود جبرائیل پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں عائشہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ احسن سعد کے جملے پر جبرائیل کا ذہن بھگ سے اڑ گیا تھا۔ اس کے ذہن و گما میں بھی نہیں تھا کہ عائشہ کا شوہر اس سے رابطہ کرے گا۔ اس نے احسن سعد کا نام نہ نساء سے سنا تھا، نہ عائشہ سے، اور نہ ہی اسفن کی تدفین کے موقع پر کسی اور سے، جہاں وہ 10-15 منٹ رک کر نساء اور ڈاکٹر نورین سے ہی تعزیت کر کے آیا تھا۔ اگر احسن سعد وہاں تھا بھی تو ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اب یکدم بیٹھے بٹھائے وہ نہ صرف اس کو کال کر رہا تھا، بلکہ کال کر کے وہ بات بھی عائشہ ہی کے بارے میں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کیا بات؟ عائشہ عابدین؟ جبرائیل نے بڑے محتاط لہجے میں اس سے پوچھا، اس بار یہ یقین ہونے کے باوجود کہ وہ عائشہ عابدین ہی کا شوہر ہو سکتا تھا۔ اس کو فوری طور پر کوئی اور عائشہ یاد نہیں آئی تھی جس کا شوہر اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا، اور رابطہ کرنے کی ضرورت تو یقیناً اسے عائشہ کے شوہر سے بھی متوقع نہیں تھی۔ ہاں، ڈاکٹر عائشہ عابدین، دوسری طرف سے احسن سعد نے بڑے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ جبرائیل کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں آپ کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں، آپ مجھے ٹھیک سے نہیں جانتے، لیکن میری سابقہ بیوی کو ضرورت سے زیادہ جانتے ہیں، اسی لیے اسے وکیل فراہم کر رہے ہیں، اس کی ضمانت کروا رہے ہیں۔ جبرائیل خاموش رہا۔ احسن سعد کے طنز میں صرف تحقیر نہیں تھی، باخبری بھی تھی۔ وہ مکمل معلومات رکھنے کے بعد ہی اس سے رابطہ کر رہا تھا۔ میں آپ کے اسپتال سے زیادہ دور نہیں ہوں، اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں اور فالتو وقت میرے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ سے ملنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک مسلمان کے طور پر میں آپ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، اور چاہتا ہوں آپ وہ غلطی نہ کریں جو میں نے کی ہے۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔